اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ہندو سادھو اور سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بیان کریں گے۔ ایک سادھو حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سادھو نے عرض کی، خواجہ غریب نواز کی طرف دیکھ کے گہری نظر ڈالی اور اس کی نیم آنکھیں آپ پر جم گئی۔ وہ برملا پکار اٹھا، پربھو دھن دھن قدرت تیری، جے جے ایشور کی کرپا۔ اے خواجہ، تیری روح روشن ہے لیکن دل میں ایک سیاہ دبا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سادھو کی بات سن کر فرمایا، تو سچ کہتا ہے۔ سادھو کی یہ بات سن کر حیرت کے دریا میں ڈوب گیا اور کہا، چاند کی طرح روشن روح پر یہ دبا اچھا نہیں لگتا، کیا میری شکتی سے یہ دبا دور ہو سکتا ہے؟ خواجہ غریب نواز نے جواباً کہا، ہاں، تو چاہے تو یہ سیاہی دھل سکتی ہے۔ سادھو کے اوپر اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی اور اس نے کپکپاتے ہونٹوں سے کہا کہ میری زندگی آپ کی نظر۔ خواجہ صاحب نے کہا، اگر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تو یہ دبا ختم ہو جائے گا۔ سادھو کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، لیکن چونکہ وہ اپنے اندر مٹی کی کثافت دھو چکا تھا، اس لیے وہ اللہ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لے آیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، آتما کی آنکھ سے دوبارہ دیکھ، یعنی روح کی آنکھ سے دوبارہ دیکھ۔ سادھو نے دیکھا تو روشن روشن دل سیاہ دھبے سے پاک تھا۔ سادھو نے غریب نواز کے آگے ہاتھ جوڑ کر بنتی کی کہ انہوں نے اس بات پہ کہ پردہ اٹھائیے ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ خواجہ صاحب نے کہا، سن، وہ روشن آدمی جس کے دل پہ تو نے سیاہ دبا دیکھا تھا تو خود تھا، لیکن اتنی شکتی کے بعد بھی تجھے روحانی علم حاصل نہیں ہوا۔ روحانی علم یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کا آئینہ ہوتا ہے اور ہر دوسرے آدمی کے آئینے میں اپنا عکس نظر آتا ہے۔ تو نے اپنی روشنی آتما میرے اندر دیکھی تو تجھے اپنا عکس نظر آیا۔ تیرے ایمان توحید پر نہیں تھا، اس لیے تیرے دل پہ سیاہ دھبا تھا، اور جب تو نے کلمہ پڑھ لیا وہ سیاہ دھبا دھل گیا اور تجھے میرے آئینے میں اپنا عکس روشن اور منور نظر آیا۔ اے ہو مٹی جنت دوزخ تے، اے ہو مٹی اگ، ایسی مٹی دے کتب کلندر تے، ایسی مٹی دے ٹھگ۔ میرے ہم خیال دوستو، آنکھیں، انسان کامل کی آنکھیں کبھی کبھی انسان سے ناراض ہو جاتی ہیں اور پھر اس کو بدبخت نظاروں کی طرف لے جاتی ہیں اور وہ آوارہ پھرنے لگ جاتا ہے۔ وہ برہنگی اجسام کا دل دادا ہو جاتا ہے۔ آنکھیں ایسا ایسا منظر تلاش کر کے انسان کے آگے پیش کرتی ہیں کہ وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ بدبخت نظاروں کا متلاشی انہیں بدبختیوں کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے، پھر وہ اس عاقبیت تک پہنچتا ہے جو ان نظاروں کی ہوتی ہے۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے اور پھر انسان ایک درندے کی طرح اپنے شکار کی تلاش میں سرگردہ ہو جاتا ہے۔ گناہ کی تلاش ہی تو گناہ ہے۔ آنکھوں کا یہ عمل کبھی کبھی قدموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ نظاروں کا گناہ ختم ہو جائے تو وجود کا گناہ ختم ہو سکتا ہے۔ ایسے باطن شناس آنکھیں شفا یاب ہو سکتی ہیں اگر ان کو وہ سرما مل جائے جسے خاک مدینہ و نجف کہا گیا ہے۔ اس لیے صالح انعام والے استاد رہبر قائد ہادی و پیشوا کامل و اکمل، جن کا ہر عمل محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی پر ہو، ایسے انعام یافتہ قلب مومن لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا، مومن کا قلب اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ لامحدود ہے۔ معلوم ہوا مومن کا قلب بھی لامحدود ہے۔ ایمان والوں کی منزل قرب الہی ہے۔ مالک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی وہ سادھو کی ملاقات جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تو وہ آپ کی طرف اس نے گہری نظر جما کے دیکھا اور اس نے دیکھا کہ آپ کے دل پہ سیاہ دبا ہے، یعنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دل پہ سیاہ دبا ہے لیکن آپ کی روح روشن ہے۔ تو اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اے خواجہ معین، تیری روح روشن ہے لیکن تیرے دل پہ سیاہ دبا ہے، کیا میری شکتی سے یہ دبا دھل نہیں سکتا؟ سادھو نے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا،
تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں یہ دھبا دھل سکتا ہے، اگر تو سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تو یہ دھبا دھل سکتا ہے۔ سادھو کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ دھبا تو ان کے دل پہ ہے اور یہ مجھے ایمان لانے کا کہہ رہے ہیں، میرے ایمان لانے سے ان کے دل پہ دھبا کیسے دور ہو سکتا ہے؟ چونکہ سادھو اپنی انا اور اپنی سب کچھ کو تیاگ چکا تھا، اس لیے اس کی روح روشن تھی، لیکن وہ سرور کائنات پر ایمان نہیں لایا تھا، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہیں لایا تھا، اس لیے اس کے دل پہ سیاہ دھبا تھا۔ اور چونکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پہ وہ ایمان لے آیا، اور پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب تو ایمان لے آیا تو اب دوبارہ میری طرف دیکھ۔ تو جب اس نے دوبارہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا تو آپ کی روح بھی روشن تھی اور دل بھی روشن تھا، تو پھر وہ ہکا بکا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ حضرت میری جان نکل رہی ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے یہ معاملات بتائیں کہ ایسا کیوں ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے، چونکہ میرے آئینے میں تجھے اپنا عکس دکھائی دیا تھا اور وہ دھبا تیرے دل کے اوپر تھا، چونکہ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا تو نے اقرار نہیں کیا تھا، اس لیے وہ دھبا تیرے دل پہ تھا۔ تو جیسے ہی تو نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کی توحید کا اقرار کیا تو وہ دھبا دھل گیا اور تیری روح کی طرح تیرا دل بھی روشن ہو گیا۔ تو اس لیے جب تو نے دوبارہ سے پھر میرے اوپر نظر ڈالی تو تجھے دل بھی روشن نظر آیا اور روح بھی روشن نظر آئی۔ تو یہ آج کا ہمارا واقعہ تھا کہ مومن جو ہے نا وہ خدا کا آئینہ ہے، مومن خدا کا آئینہ ہے، مومن کا دل خدا کا آئینہ ہے، اور مومن کا دل بھی لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمین و آسمان کی وسعتوں میں نہیں سما سکتا، اور میرا جو ٹھکانہ ہے وہ مومن کا قلب ہے۔ تو حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں اچانک رات سویا ہوا اٹھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمانوں سے قطاروں کی قطار فرشتے اتر رہے ہیں اور میرے دل کا طواف کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم میرے دل کا طواف کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تیرا دل اللہ تعالیٰ کا آئینہ بن چکا ہے، تیرے دل میں اللہ تعالیٰ سما چکے ہیں، لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا طواف کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بحق محمد و آل محمد۔